نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے بھائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام، میرے معزز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان سے جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ کریم ہمارے اس سلسلے کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت سب ساتھیوں کو استقامت نصیب فرمائے. عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست کے اندر ہمارے اس مبارک سلسلے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. بائیکاٹ کوئی 1 مہینے کا نہیں تھا، کوئی 2 مہینے کا نہیں تھا، بلکہ 3 سال کا بائیکاٹ تھا. 3 سال کے سوشل بائیکاٹ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزرے، جو ظلم و ستم، جو افلاس، بھوک، پریشانی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اس کی تفصیل کو سنا جائے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 سال کے بعد قدرتی حل پیش سامنے آ گیا تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا. 3 سال کے سوشل بائیکاٹ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان باہر آیا، شہر کے اندر، شہری زندگی کے اندر، مکہ پاک کے اندر آئے، تو کافی بزرگ کی سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو چکی تھی، بیماریوں نے پکڑ لیا تھا. کچھ ہی چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، مخدومۃ المسلمین، سب سے پہلی ایمان لانے والی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو مومن عورتوں کی پیشوا اور بہت بڑے مقام و مرتبے والی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا لے کر کے آ رہی تھی تو حضرت جبریل امین آسمان سے تشریف لائے. فرمایا کہ محبوب خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کے آ رہی ہے، آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رمضان مبارک کے اندر وفات ہوتی ہے. حجاز کے اندر، مکے کے اندر سب سے بڑی دولت مند یہ عورت تھی. اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندگی پر قربان کر دیا تھا.
یہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد کے اندر اتر گئے، اما خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لحد کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو معاون تھے یہ، ایک اما خدیجۃ الکبریٰ، دوسرے جناب ابو طالب۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، کچھ عرصے کے بعد، ایک روایتوں کے اندر 3 دن کے بعد، کچھ روایتوں کے اندر 6 مہینے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت و پرورش کے اندر رہے تھے، جناب ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دکھوں کے اوپر دکھ، صدموں کے اوپر صدمہ۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کی وفات سے بھی بے حد صدمہ پہنچا، جناب ابو طالب کی وفات پر بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے کتابوں کے اندر اس سال کو عام الحزن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاریخ کے اندر لکھ دو کہ یہ سال محمد کے لیے دکھوں کا سال۔ اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھ دیا گیا، دکھ کا سال۔ دیکھیں، اسلام کے خاطر مقصود کائنات، کل کائنات کے نبی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جہان کو جوڑا ہے۔ محبوب کے صدموں کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں کہ کتنی بڑی اہم، بڑی عجیب بات ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ دونوں بظاہر سہارے، یہ دونوں دیواریں گر گئیں، اما خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، مکے والوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا، مزید ایذائیں بہنے لگے۔ ان کی وجہ سے ابو طالب کا ڈر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف دینے میں، یہ لوگ دیوار تھے، قسم کی رکاوٹ ہوتے تھے۔ جب یہ بھی دیواریں دونوں گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید زیادہ تکلیفیں دینے لگے مکے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ مکے کو چھوڑ کر کے مکے کے قریب 60 میل کے فاصلے پر طائف کا علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ طائف تشریف لے جاؤں، وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے، اس نیت سے مکے سے اب چل پڑے۔ مکے کی زمین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی، طائف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری فرمایا۔ 9 عمر نوجوان غلام زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پیدل سفر 60 میل کا، میل کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 60 میل کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا ہے، پیدل جا رہے ہیں طائف کی سرزمین پر۔ اما خدیجۃ الکبریٰ بڑی دولت مند عورت تھی، سب مال دین پر لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کرائے پر کوئی سواری کر کے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہیں۔ طائف جو علاقہ ہے وہ بہت بڑا سرسبز و شاداب، بڑا زرخیز علاقہ، اب بھی ادھر پہ بہت بڑے باغات ہیں، بہت بڑا شاداب علاقہ ہے۔ تو زرخیز ہونے کی وجہ سے، دولت ان کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہاں کے جو رئیس سردار تھے ان کا دماغ غرور سے بھرا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس کے لوہے کو قریش بھی مانتے تھے، مکے کے لوگ مانتے تھے۔ 3 بھائی تھے، وہ جو ہے اس قبیلے کے سردار تھے، رئیس اعظم تھے، اور جو ہے اس طائف کے بڑے بڑے سردار، رئیس اعظم جو تھے وہ یہی تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے سردار تھے۔ عبد یا لیل ایک کا نام ہے، دوسرے کا حبیب، تیسرے کا نام مسعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بھی دعوت اسلام جو لوگ ملتے گئے، پیش کرتے گئے، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے انفراداً ملاقات کے لیے، تاکہ میں ان کو دعوت اسلام پیش کروں۔ اسلام قبول نہیں کرتے تو کم از کم مجھے پناہ دیں، میں ان کی پناہ میں وہاں جا کر کے ٹھہروں۔ مکے والے تو مجھے ٹھہرنے نہیں دیتے، اور ان کی پناہ میں رہ کر کے کچھ دین کا کام کروں میں۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ مکے جب طائف پہنچے تو طائف والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے رخے، تیکھے اور ایسے پھیکے جواب دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف مکے والوں نے نہیں پہنچائی جتنی طائف والوں نے پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سردار سے ملے، ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام تمہیں میں سناتا ہوں۔ تو اس نے ایک نے جواب دیا کہ اللہ کو کوئی اور بندہ ہی نہیں ملا، معاذ اللہ، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، خدا کو کوئی اور بندہ ہی نہیں ملا، معاذ اللہ۔ ایسا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مایوس ہو کر کے دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس کے پاس پہنچے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اسلام کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر خدا اپنے بیت اللہ کے غلاف کو اتار رہا ہے، پھر خدا غلاف کعبہ کو کھسوٹ رہا ہے، یعنی مطلب یہ کہ پھر خدا اپنے کعبے کو بھی گرا رہا ہے، تو اگر نبی ہے تو پھر کعبہ بھی گرنے والا ہے۔ اس طرح یعنی کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نبی ہوں، جس طرح کعبے کے غلاف کو کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا، کوئی کعبے کے غلاف کو بے حرمتی نہیں کر سکتا، جس طرح وہ ناممکن ہے اس طرح آپ کا نبی ہونا ناممکن ہے، آپ نبی ہیں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس نے جواب دے دیا۔ تیسرے کے پاس پہنچے، تیسرے نے یہ کہا کہ جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کے ساتھ الجھا نہیں جاتا، لہذا میں بات کرنا نہیں چاہتا، نہ آپ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ جھوٹے ہیں، نبی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، تو پھر میرا یہ شان ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ آپ جھوٹے ہیں، میں آپ سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اور آپ چلے جائیں، اس علاقے سے بھی چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آپ میری بات نہیں مانتے ہو تو کم از کم یوں کرنا کہ میری ملاقات کے متعلق کسی کو آگاہ نہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ مکے والوں کو بات نہ پہنچے، مکے والے اور دلیر ہو جائیں گے۔ یہ تو طائف چلا گیا تھا، طائف والوں نے کیا سلوک کیا، کیا رویہ کیا ان کے ساتھ، تو اس لیے یہ میری ملاقات کا حوالہ جو ہے، حال احوال، چلو آپ مجھے پناہ بھی نہیں دیتے ہو، اسلام قبول نہیں کرتے ہو، جس طرح کی ملاقات گفتگو ہوئی ہے اس میری گفتگو کے متعلق کوئی ادھر ادھر افواہ نہ کرو۔ انہوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو راز میں رکھنے کے، انہوں نے اوباش لڑکے، لفنگے لڑکے، جو ہے آوارہ گرد جو لڑکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے، اور ادھر سے بھی صف آرا کھڑے ہو کر کے، ادھر سے صف آرا کھڑے ہو کر کے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی برسات کرنے لگے، سنگ باری شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث سے نوجوان ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، اپنی پیٹھ پیش کرتے ہیں، اپنا سینہ آگے کرتے ہیں، اس کا سر بھی پھٹ گیا، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑا جو ہے خون سے لہو لہان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے تر بتر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ تھا جو مکے کے رئیس تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، وہاں جا کر کے گھس کے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، پانی بھر بھر کر کے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک اتارنی چاہیے، جوتی اس طرح چپک گئی تھی جس طرح گوند کے ساتھ کوئی چیز چپک جاتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھیں، وسعت ظرفی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر گرتا ہے، زید کو فرماتے ہیں زید یہ زمین والا خون جو ہے اٹھا لے، اٹھا میرے کپڑوں کو لگا دے یا میرے جسم کو لگا کر کے پھر دھو دے، یہ زمین پر پڑا نہ رہے، اللہ کے آخری نبی کا خون ہے، زمین پر پڑا ہوا تو خدا کو غیرت آئے گی، اللہ کو جوش آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قہر کے اندر یہ قوم جو غرق ہو جائے، اس خون کو اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے خون کو زید بن حارث اٹھا رہے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ وہاں پر بیٹھے، اس باغ کے اندر جو کافر تھے بڑے، جن کا باغ تھا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ہے تو ہمارے مکے کا آدمی، طائف والوں نے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اپنے غلام کو چند گوشے انگور کے دیے، پلیٹ کے اندر رکھ کر کے جاؤ ان مسافر کو، پردیسی مہمانوں کو دے کر کے آؤ۔ وہ غلام آیا، ان کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور کھانا شروع کیے، تو غلام نے کہا، اس کا نام عداس تھا،
اس نے کہا یہ لفظ تو اس علاقے میں ہم نے سنے ہی نہیں، یہ لفظ جو ہیں یہ جملے یہ تو اس علاقے والے بولتے ہی نہیں ہیں، آپ نے کس طرح یہ بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کس علاقے کا ہے، تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، نینوا وطن میرا ہے، وہاں کا ہوں، غلام ہوں، یہاں پر میں نوکری کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس بن متیٰ کا وطن تھا، یونس علیہ السلام، میرے بھائی یونس نبی کا وطن ہے۔ یہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جی آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا اور حضرت یونس کے ساتھ نبوت کا رشتہ ہے، میں بھی اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی، میں اس کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ بھی نبی گزرے ہیں۔ تو وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی بوسے دینے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بھی بوسے دینے لگا۔ وہ آدمی جو باغ کے مالک تھے وہ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ ہمارا غلام تو ہمارے ہاتھوں سے گیا، یہ تو بوسے دینے لگ گیا، یہ تو پتہ نہیں کیا۔ جب واپس آیا اس نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ وہ تو جو پاؤں کے اوپر گر گیا، گھٹنوں کے اوپر گر گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ شخص جو اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان یہ ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ جو دو باتیں مجھے اس نے ارشاد فرمائیں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے علاقے وطن کے اندر 10 آدمیوں کے سوا کسی کو پتہ نہیں یونس علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے خبر دے دی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ وہ عیسائی مذہب تھا، تو اس نے اپنے آقاؤں نے کہا کہ نہیں آپ کا دین اچھا ہے، اس کے دین پر اوپن آپ عمل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرمائے، وہاں پر بیٹھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے، ایک موڑ آتی ہے جس کا نام قرن الثعلب ہے یا قرن المنازل اس کا نام ہے۔ اس موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے چورتے پھر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نگاہ کی تو حضرت جبریل امین فرشتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آئے، فرمایا محبوب آپ کے ساتھ جو طائف والوں نے سلوک کیا، اس باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے دعا بھی مانگی تھی، جو دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے، دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، کمزوروں کی دعا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں اس دعا کے اندر۔ ہر زید نوجوان تھا اور حادثہ بھی ایسا سخت قسم کا پیش آیا تھا، جو لفظ اس کے حافظے میں آ سکے وہ یاد کر کے امت تک وہ پہنچائے اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر، اس قسم پرسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب قسم کی دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعفی وقلت حیلتی، کافی لمبی اس طرح دعا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں، میرے پاس اسباب ذرائع نہ ہونے کی میں گلہ شکوہ کرتا ہوں۔ اے کمزوروں کا رب، اے اللہ مجھے تیری طاقت کے سوا اور کوئی میرے پاس طاقت نہیں، تیرے بھروسے کے سوا کوئی بھروسہ نہیں۔ اے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ اے اللہ وہ دشمنوں کے حوالے میرا معاملہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر و سکون کی چٹان تھے، صبر و ضبط تحمل بردباری کے پہاڑ تھے، وہ پہاڑ تھوڑا پھٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک کمزوری کی شکایت کی ہے، اللہ نے آسمان کی طاقتوں کو نیچے بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب میں آسمان سے جبریل امین آیا ہوں اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، زمینی فرشتہ، یہ بھی آپ خدمت میں ہے۔ جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم کی کا انتظار ہے، تعمیل آپ کے حکم کی کرتے ہیں۔ یہ ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح جس طرح چکی کے اندر دانہ پیسا جاتا ہے اس طرح پیس دیں، ان کو ختم کر دیں جس طرح آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، میرے نبی وسعت ظرفی والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلوق اللہ کی یہ مخلوق ہے، یہ نبی کی کھیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، میں اللہ کی رحمت میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان مشرکوں کی پشتوں سے خدا موحدوں کو پیدا کریں گے، اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسل تیار کریں گے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانے والے ہوئیں گے۔ تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان تباہ کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب آیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ طائف والے بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر ہے،
فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں تو جنات کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب خدا مصائب بہت بڑے آ چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی مدد کی خفیہ غیبی طاقتیں آ رہی، جبریل امین آئے، زمین کا فرشتہ آ گیا، اب جنات کی جو ناری مخلوق ہے وہ آگے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، خفیہ طور پر انہیں قرآن سنا۔ یہ سورہ احقاف کے اندر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات کی ایک جماعت کو ہم نے محبوب آپ کے پاس بھیجا جس وقت آپ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فلما حضروا، جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، قرآن سنیں۔ سب نے قرآن سنا۔ فلما قضی، جب تلاوت پوری ہو چکی، ولوا الی قوم منذرین، اپنے قوم کے پاس، اپنے جنات کے پاس واپس چلے، دائی بن کر کے گئے، اپنے قوم کو کہا یا قومنا انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سن کر کے آئے ہیں، عجیب کتاب جو سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، ہم وہ کتاب سن کر کے آئے ہیں، اس کے اوپر کتاب پر، اس نبی پر آپ ایمان لاؤ۔ اپنی قوم کو دعوت پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری ملاقات میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا محبوب آپ کی تلاوت جنات نے سنیے، اب جن اپنی جماعت لے کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں مزید آپ سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے پیغام ٹائم دیا کہ آپ فلاں وقت کے اندر آپ میرے پاس آ دیں۔ پھر قبرستان کے اندر جنات کی بہت بڑی جماعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے لیے ایک لکیر کھینچی بڑی، فرمایا آپ اسی کے اندر بیٹھے رہیں، آپ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی جماعت آئی، اتنے جنات تھے، اتنے پروانوں کی طرح گر رہے تھے۔ صحابی فرماتا ہے میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام مسلمان ہوئے، بہت بڑی جنات کی جماعت جو سورہ جن کے اندر ان کا تذکرہ پھر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے، اب مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کس طرح داخل ہوئیں؟ مکے والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطقہ بند کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ 3 سردار ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا یکے بعد دیگرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق ایک تھا، اس کے پاس کہ آپ مجھے پناہ دے دیں، تیری پناہ میں آ کر کے، تیری حمایت میں آ کر کے میں مکے میں داخل ہوں۔ اس نے جواب دے دیا کہ میں قریشوں کا حلیف ہوں اور میں پناہ نہیں دے سکتا، میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، جو ان قریش کا مخالف ہے میں اس کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سردار تھا، رئیس تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میری معذرت ہے۔ اور عرب کے اندر یہ تھا، کوئی دشمن ہو پناہ مانگتا تھا تو اس کو پناہ دیتے تھے لوگ، یہ ایک عرب کا رواج دستور تھا۔ تو اس کے پاس دوسرے کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں قریش کا حلیف ہوں، لہذا جو قریش کا مخالف ہے اس کو میں پناہ نہیں دے سکتا۔ تیسرے آدمی کے پاس جس کا نام مطعم بن عدی ہے، یہ بھی ایک اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ ہاں آپ تشریف لے آئیں، اگرچہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا، اس نے کہا آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ میری پناہ کے اندر ہیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر کے گیا، رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں رہے، اس کے 6-7 بیٹے تھے نوجوان، ہتھیاروں کے ساتھ اس کو مسلح کیا، بیت اللہ کے چاروں کونوں کے پاس اس کو کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں، اور وہ خود جو مطعم بن عدی تھا گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئے، سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور وہ ہتھیاروں کے ساتھ نوجوان مسلح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اس طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دکھ
اور درد انداز کے اندر اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا اور قوم نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، اسلام کے خاطر صحابہ کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانیاں عزیز دوستو۔ تو ان روایات کو، اس تسلسل کو آپ سنتے آ رہے ہیں۔ دین اسلام کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ شروع کے اندر اللہ کی مدد نصرت آتی ہے۔ ہمیشہ یوں ہی نہیں ہوتا کہ اسلام مظلومیت کے اندر زندگی گزارتا ہے، مسلمان ہمیشہ مظلومیت کے اندر زندگی گزاریں گے، نہ، دین اسلام بڑا قیمتی ہے۔ اس قیمتی دین کے لیے میرے محبوب کا خون بھی لگا ہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ دین سب سے عظیم دولت ہے، عظیم چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم سے اور قربانی، ہمارا تو پسینہ بھی نہیں لگتا، کم از کم مسجد سے تعلق، اپنے 6 فٹ وجود کے اوپر دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، گھروں کے اندر کوشش کریں۔ جو ہے آج یہ وقت ہے دین اسلام پر محنت کرنے کا۔ اپنے آپ جو ہے کو مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی طرف متوجہ ہوں، اسلام کی طرف سیکھیں، کوشش کریں، محنت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ساری زندگی دین متین کی خدمت کی اور خود اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔